السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ خلیل احمد سوچیندہ اسی کہ لوگ گھٹ ہیں اجا آندے ودن، میں آدھا رہنا نہیں اس محبوب دا جے کو کانڈھا ملسی اوہے ہوسن۔ کئی انجھے ہوسن جنہیں کو تسا کانڈھا نہیں دیتا میرے نال بھی آ گیا، تے کئی انجھے جنہیں کو تسا کانڈھا دیتے اور نہ آئے، تے در حقیقت آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میرا کریم، میرا پروردگار عالم، وہ کریم ذات ڈھیرہ کو نہیں دے دی، دل دے خلوص کو دے دی۔ کس خلوص نال میرے پیارے بندے نبی دے غلام نے میرے مٹھے محبوب دی محفل سجائیے، کس اعتقاد دے نال، کس محبت دے نال، کس ذوق نال اس سونی محفل بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ خلوص کو دے دیں، فلوس کو نہیں دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دی حاضری قبول فرماویں۔ بڑا سونی انداز یہ محفل اور بیان ہوئے، چند لمحات دی حاضری ہے۔ الحمدللہ والدنا یاد فرمائے ساڑے عزیز نے ملک خلیل سے لمحات دی حاضری ہے، ذوق نال باسو، محبت نال باسو، گفتگو ہو سی انشاءاللہ ایمان تازہ ہو۔ اچھی اچھی آواز نال یہ کو اللہ تعالیٰ نے بولان دی زبان عطا کی تھی ہے، اوہ لوگ بولو، نبی دی ذات تے درود السلام پڑھو۔ یارو میں آدھا رہندا، ہمیشہ یاد دیویندہ رہندا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹھے محبوب دی ذات تے جب بھی درود و سلام پڑھیا کرو، ہی اعتقاد دے نال پڑھیا کرو کہ ساڑے درود و سلام دی آواز ساڑا مٹھا محبوب اپنے کنے نبوت نال سن لی ہے۔ جب اے اعتقاد اپنے دل دے اندر گھنا سو تو انشاءاللہ وال درود و سلام پڑھن دا ذوق بھی بیا بنوے سی، والتے مزہ ہی بیا آسی نہ سی۔ ایک بندہ آدھے کہ میرے سلام میرے دوست کو دبئی وچ یار وینا پہ دے دیوی، سعودیہ وینا پہ میرے یار کو میرے دوست کو سلام دے دیوی۔ میں توڑے کو پوچھتا ایک بندہ وہ ٹیلی فون تے بہ کے ان دی آواز بھی سندہ بیٹھے، ویڈیو کر کے دیدہ بھی بیٹھے، اور میں کو دوستو سلام بھیجن والے دا مزہ یا دیکھن والے دا؟ بولو نا بھائی، جرا سندہ ہی بیٹھے، دیدہ ہی بیٹھے نا، اوتے والے ذوق کی بیا پانویں دے۔ یاد رکھو نبی دے غلاموں، سڑا ایمان ہے، سڑا یقین ہے، اور میں اپنی گل کر رہا میرے مٹھے محبوب دا فرمان ہے کہ جرے ویلے محبت والا امتی میری ذات دے محبتی محبت والے دے درود و سلام دی آواز میں نبی اپنے کنے نبوت نال سنتا۔ محبوب دی گال سچی ہے نا بھائی، کوئی اعتراض تے نہیں؟ یاد رکھو نبی دے غلاموں، مفتی دی گال بدل سکتی ہے، جج کا فیصلہ بدل سکتے، خدا دی قسم قیامت تک نہ رب دا قرآن بدل سکتے، نہ نبی دا فرمان بدل سکتے۔ جو فرما دیتے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو فرما دیتے اتا چین و چران دی ضرورت نہیں، کیویں سن دن قبر انور دے اندر، کیویں سن دن اتھو، کیویں سن دن۔ ارے میں پوچھے مولوی تو پوچھ دی نبی کیویں سن دن؟ تیرا دوست، تیرا سجن امریکہ رہ دے، یو کے رہ دے، دبئی رہ دے، تو کیویں دے دی؟ موبائل چاہ کے تو کیویں دے دی؟ تو کیویں علی دی؟ تو دی گال کیویں سن دی؟ وہ سائنس دانا نے تے بڑے ایک عجیب رنگ دکھا دیتے، جب تو اتھو دے یار دی گال سن سکتی، ان کو دیکھ سکتی، خدا دی قسم میرا محبوب بھی دیکھ سکتے، میرا محبوب بھی سن سکتے۔ حدیث ختم نہیں ہو گئی، اگلا لفظ سن ایمان تازہ ہوئے سی۔ میرے نبی نے فرمایا فقط سندہ نہیں، وَعَارِفُهُمْ، فرمایا میں ہوں کو سنیان دا بھی ہاں، میں ہوں کو سنیان دا بھی ہاں۔ ارے سنیان ہوتی ہوں دی جرا دے دے، دیکھ سی تا سنیان سی نا۔ نبی نے فرمایا میں ان کی آواز بھی سنتا، میں ہوں کو سنیان دا بھی ہاں کہ فلانا پتر فلانے دا میری ذات درود و سلام مٹا پڑھ۔ یارو میں آجا رہا ہر آن ہر گھڑی
جڑا کم بھی ودا کریں دی، تاجری تجارت ودا کریں دی، ڈرائیور ہی ڈلیوری ودا کریں دی، ارے بیج ودا چھٹیں دی، جڑا کم ودا کریں دی، ضروری نہیں کم چھوڑ دی، نہیں ہاتھ کار دو دل یار کم بھی کرندہ رہے، فارمولہ یاد کر گھن کم بھی کرندہ رہے، دل کے اندر یار دینا درود و سلام بھی پڑھتا رہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ ایمان پکا ہو گئے نا، مضبوط ہو گئے۔ میرا نبی سن دیں، میرے نبی سجان دیں، اور میرے نبی جواب بھی عطا فرمائیں۔ مختصر وقت ہے، میں جرا میرا موضوع ہے انشاءاللہ کو شروع کرے دے ہیں۔ ذوق و محبت نال میں لیدہ ہوں نبی دا کیڑا امتی ہے، ایمیں جھوم جھوم کی حضور دی ذات درود و سلام پیش۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين الحمد لله الحمد لذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء منبع الجود والعطاء الصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى شمس الهدى صدر العلا صاحب قاب قوسين أو أدنى وعلى آله وأصحابه البرر التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یارو میں ادھر رہنا ذرا با وفا نال، با وفا مٹھے نبی نال محبت لا کے دیکھ، بے وفائی نال بڑیاں محبتہ لائنی، زندگیاں تباہ کر کھڑے ہیں، زندگیاں برباد کر کھڑے ہیں، بھی رات رو رہی ہیں کہ بے وفائے میرا یار بے وفائے،
میں کہ یار اگر کہیں با وفا نہ اللہ میں ہاتے روے نہ ہوں دے عشق چ روے ہاں لیکن بے وفائی وچ نہ روے ہاں او با وفا کون ہے او مٹھا محبوب ہے او اللہ دا یار ہے او غریبے دا غمخار ہے او با وفا وہ اگر پیدا تھین سر سجدے وچ کیتے نے والوی رب حبل امتی فرمائے نے قبر انوار کے اندر گئے والوی ہون چل دے رہے سبحان اللہ والوی رب حبل امتی فرمائے عرش معلات لا مکان تے گئے اپنے بارگاہ رب دی پروردگار دی بارگاہ دے اندر گئے والوی اپنی امت کو یاد فرمائے کوئی جائیدادہ نہیں منگیا رب نے فرمایا محبوب نسا کیا مگدی اے میرا کریم اے میرا رب اے میرا عاشق اے میرا محب اگر میں محبوب دی منے دی تے میری گناہگار امت کو بخش دے پھر کیوں نہ کوئی یار اگر ہوں با وفا نہ تلا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں تے کو سمجھ نہیں آوڑی آکھے سی اللہ والے کیا کر سکتے میں کہ تو اللہ والے دا مقابلہ کرے دی تو اللہ والے دا مقابلہ کرے دی وہ اللہ والے دے در تے اگر کتا بہ گئے ہوں دا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہوں دے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ والے دا مقام پوچھ دی ان دی وجہ کیا ہے ارے نہیں کہ اوہے ہن یا سید نہیں عزت عظمت شان شرافت رب دیاں نتیاں ڈاتاں جے کو ڈیوے مولا سائیں کھڑ نہ پوچھے ذاتاں تو سید ہیں تو فقیر ہیں تو امیر ہیں تو غریب ہیں جن دے دل کے اندر نبی دی محبت آ گئی ہے خدا دی قسم ناموس سے رسالت دی غیرت آ گئی ہے اوہ رب دے یار بن گئے تے رب دے یار نالی یار بن گئے بلے رب اے نہیں پوچھتا تیری قوم کیا ہے ممتاز قادری کوئی سید نہ ہا وہ ممتاز قادری کوئی عالم نہ ہا فاضل نہ ہا کانسٹیبل ہا پولیس مین ہا دل دے اندر نبی دی جو عزت آ گئی ہے ناموس سے رسالت دی غیرت آ گئی ہے دل کے اندر نبی دی محبت آ گئی ہے خدا دی قسم والی ٹھیانی جنازے کے جنے ہاتھ ارے اتا ممتاز قادری والتنی تے بہوان والا فقیر علم پھیلاون والا فقیر دنیا دے دل کے اندر نبی دی محبت پاون والا فقیر جیندہ نا خادم رضوی ہا یارو کوئی کہیں علاقے دا گورنر ہا خادم رضوی کہیں علاقے دا بادشاہ خادم رضوی وہ تو بادشاہ دے نام مٹ گئے اجڑ گئے وہ باغ جن کے ہزاروں مالی تھے ارے بادشاہ دے تھا نام مٹوے دن جتھا نبی دے غلامے دے نا آوے دن بالڈٹیانی جنازے کے جلے ہن معلوم ہویا ایک قوم نال نہیں اے امیری نال نہیں اے عزت جو مل دی ہے اے نبی دی غلامی نال مل دی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے بھئی یار اگر تو ہی دل وچ نبی دی محبت پا گھن سے تے نبی دے فرمان تے زندگی گزار گھن سے ایسا عادت سارے ہیں ایسا نبی دے عاشق ہے میری گال کہیں گزرا کھوڑی لگی تے محسوس نہ کرے جو کچھ آکسا انشاءاللہ ہر گال دا فقیر ذمہوار ہو سی جو کچھ آکسا میرا حق بن سی یارو سعادت سارے ایسا نبی دے عاشق ہیں سکو نبی نال محبت ہے حیاء الصلاۃ دی آوازہ تھی میں کھڑیاں اساں چوک تے بہ کے زینت چوک دی بنے بیٹھے ہیں ٹیوے جی زینت بنے بیٹھے ہیں اگر ای مقام تے آج کہیں ملنگ دا گویہ جائے تھا آمنا ہوئے ہا میں دیکھا ہے مجمع بہو گھاٹ ہوئے ایویں ہوئے ہا ارے نہیں کیا ہے سارے اندر اسا نبی دی محبت بھی دعویٰ کیتے لیکن عمل کو چھوڑ لیتے نماز سارے اندر کہنی قرآن سارے اندر کہنی سنت رسول سارے اندر کہنی اسا اپنے بچے کو دین علم نہیں پڑھایا قرآن نہیں پڑھایا فقط سکول دی طرف توجہ ہے سکول دا میں مخالف نہیں اصل اپنے مدرسے دے اندر بی اے تک ایم اے تک اسا بچے کو سکول پڑھے دے
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لیکن میدان نبی دا غلام جتھا سکول دی محبت رکھ دی اتھی دین دی بھی محبت رکھ، علم دی بھی محبت رکھ۔ تیرے سکول دے دروازے تیرے مرن تو بعد بند ہوئے سن، تیرے میرے موت تو بعد سکول کئی کم نہیں آمنا، اگر کم آمنے بچے دا دین پڑھنا کم آمنے، اگر کم آمنے بچے دا نیک ہونا کم آمنے۔ اس واسطے کیا کی محمد سے وفا تو نے، سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ نبی دے غلامو، آج دا جرا اے پروگرام ہے، ساڑھے پیر بھائی نے محفل میلاد نہیں کرائی نا، بھول گیا یا کوئی مجبوری ہے، اے محفل میلاد دا ہی پروگرام ہے تے نسبت حضور دے معراج دی بھی ہے۔ تے میرا دل پیا دہا میں موضوع ذرا کٹھے چل پوسن، نبی دے شان دا پتہ لگ پوسن، نبی دا یمنا، نبی دا میلاد، اے بھی میرے محبوب دا معجزہ ہے، اور نبی دا معراج اے بھی میرے محبوب دا معجزہ ہے۔ نبی دا میلاد اے نبی دے نورانیت دا معجزہ ہے، تے نبی دا معراج نبی دے بشریت دا معجزہ ہے۔ کوئی نبی یمدہ نہیں رہندا، میرے نبی جائیں، اے میرے محبوب دے میرے نبی دا میلاد تھا، کئی نور دا میلاد نہیں ہوتا، ارے اے میلاد ہونا میرے نبی دے نور دا معجزہ ہے، تے کوئی بشر لا مکان تے نہیں گیا، میرا محبوب نعلین پاک سمیت لا مکان تک تشریفی گن گین، اے میرے محبوب دے بشریت دا معجزہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا دنیا والوں میں اپنے پیارے محبوب کو سراپا رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجے، تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے۔ اللہ اکبر، او پاک محبوب جنہیں بارے حضرت حسان فرماویں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب تیجیاں سونا، تیجیاں حسین، تیجیاں جمیل، اج تک حسان دی اکھنے ڈٹھا ہی نہیں۔ سنایا وہ حسان دی گال، کون حسان؟ ارے نبی دا ثنا خان، نبی دا غلام، نبی دے درس نبوت پڑھن والا جوان، مدینے دی یونیورسٹی دا طالب العلم، میرے نبی فرماویں ہاں کم یا حسان، کم یا حسان ارحلی، اے حسان اٹھی میں کو خوش کر، میں کو خوش کر۔ ارے میں پوچھتا رہا نا جڑے آدھیں تسا ہر ویلے نبی دا ذکر کریں دو، ہر ویلے نبی دا ذکر کریں دو، میں کہ یار ذرا سنتا صحیح، نبی دے غلام کیندہ ذکر کریں دے ہاں، تے نبی کیا فرمے دے ہاں، ارحنی میں کو خوش کر، میں کو خوش کر۔ جلے حضرت حسان اٹھتے ہاں، کیا رب دا قرآن سنے دے ہاں؟ کیا سنے دے ہاں نسائیہ ماں؟ اے نبی دے غلامو، حضرت حسان جس وقت اٹھتے ہن بظاہر خدا دی تعریفی نہ کریں دے ہن، بظاہر مصطفیٰ دی تعریف کریں دے ہن۔ سنائیہ ماں کیا دے ہن؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اللہ۔ اے محبوب تیجیاں سونا، تیجیاں حسین و جمیل، اج تک حسان دی اکھنے ڈٹھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی خوش بیٹھے تھی، نبی خوش بیٹھے تھی، ارے ہی جو فرمایا میں کو خوش کر، حضرت حسان خوش کرے کریں، نبی دی تعریف کرے کریں، لیکن ایک مسئلہ سمجھان دے، بظاہر اور نبی دی تعریف ہے، مصطفیٰ دی تعریف ہے، ارے در حقیقت خود خدا دی تعریف ہے۔ اکثر اُندی کیا وجہ؟ اُندی کیا وجہ ہے؟ اصلی دلیل ہے، بڑاون والا مستری بڑا سونا مکان بنے دے، بڑے سونے آرچ بنے دے، دیکھن والا جب لے دے نا وہ بڑی تعریف کرنے، بڑا سونا مکان بنے، بڑے سونے آرچ بنے، بڑے سونے پھول بنے،
تے کھلن والا دیکھن والا بڑھاون والا او مستری وچ کھڑے تھیا میں کو اے دسو کہ اوندا دل خوش تھیندا پیا نہیں تھیندا پیا اسی نا بڑھاون والا جو ہوا بظاہر او مکان دی تعریف کی تھی دیئے در حقیقت بڑھاون والے دی تعریف کی تھی دیئے اے نبی دے غلاموں پہ آئے نہیں بظاہر نبی دی تعریف ہو رہی ہے بظاہر مصطفیٰ دی حسن و جمال دی تعریف ہو رہی ہے در حقیقت خود خدا دی تعریف ہو رہی ہے یہ عقلی دلیل ہے جلالہ پہ ہوئے حدیث سنیں آوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کائنات نے فرمائے من ذاکرکا اے محبوب جائیں تیرا ذکر کیتے ذاکرانی اے محبوب ہونے میرا ذکر کیتے جائیں تیری تعریف کیتی ہے تیرے حسن و جمال دی تعریف کیتی ہے تیری شان بیان کیتی ہے اے محبوب اور بظاہر تیری شان بیان کیتی ہے من ذاکرانی اے محبوب تیری تعریف تیرے ذکر میں رب دا ذکر بھی ہو گئے حضرت حسان فرما رہی ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي اتنے حضرت حسان دل آدھا پہ ہوئے سیدنا علی المرتضی شیر خدا دی گالی سڑیا اے نبی دے غلاموں سیدنا علی المرتضی فرمی دن ما رأیت لشیئن احسانا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر او پاک علی پاک فرمی دن مشکل کشا علی فرمی دن اے دنیا والو میں علی کل گواہی گنو فرمایا میں نے سینا میرا محبوب کیسا سونا ہا ما رائیت لشیئن ایسی کوئی چیز میں نہیں دیکھی سونی احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میرا محبوب سونے جیسے نبی سونے ایسی میں کوئی چیز سونی نہیں دیکھی علی کوئی مثال تا جو سیدنا علی المرتضی فرمیدن کأن الشمس تجری فی وجہی اے دنیا والو میرا پاک محبوب اینجا سونا فرمایا ایمیں محسوس تھیندا آسمان دا چند آسمان دا سورج میرے پیارے محبوب دے چہرے دے اندر سیر ودے کرے دے کأن الشمس تجری فی وجہی نبی دے چہرے دے اندر سیر ودے کرے دے علی فرمیدن سونا ابو بکر فرمیدن سونا عمر فرمیدن سونا اے عمر تو تدسا محبوب کی جا سونا اللہ اکبر پیارے محبوب کو حضرت عمر نے جب محبت والی ایک نگاہ دیتی ہے نا حضرت عمر دیکھ وجود ہی کم گئے تلوار ڈھائے گئی اے نبی دے غلاموں میرے پیارے محبوب فرمیدن عمر دساتر سے آیا کی نہیں دساتر سے ارے ہوش ہوئے تا عمر دساوے حسن مصطفیٰ کو دیکھر دے بعد دیدار کرن تو بعد مازاق دے کجلے والی اگ کو دیکھر دے بعد وقتحا دے چہرے کو دیکھر دے بعد واللیل دے کھگرالے ظلفے کو دیکھر دے بعد عمر کو میرے نبی فرمیدن عمر دسا کیوئے عمر جس وقت اٹھے آج اے پیارے محبوب جیڑے اچکات نہ لایا جیڑے خیال نہ لایا مٹی اچ مل گئے اے پیارے محبوب تمام خیالات ختم ہو گئے آج سونا چہرہ دیکھ گدم دیدار کر گدم توجہ نال دیکھ گدم دوڑ کے نبی دے قدمیں چڑھے گئے یا رسول اللہ ان میں کو کلمہ چا پڑھاؤ اللہ اکبر ابو بکر آکھنے سونا نہیں دیٹھا عمر آکھنے جا سونا نہیں دیٹھا عثمان آکھنے جا سونا نہیں دیٹھا علی آکھنے جا سونا نہیں دیٹھا حسان آکھنے جا سونا نہیں دیٹھا ارے رب فرمیدن میرے گلتا پوچھو پروردگار عالم نے فرمائے او دنیا والے ہو سارے آدھے ہو سونا نہیں دیٹھا میں رب نے ایک نے زیادہ کوئی سونا بنایا ہوئے تا دیکھو رب نے محمد کو بڑھا کے قلم توڑ دیتا قلم
قلم توڑ دیتا فرمایا ای تو زیادہ میں کوئی سونا بڑھایا ہوئے تا دیکھو بل پیر مہر علی سے گولا نہیں ٹھاوی اے نبی دا نواسا دوتا نسا پیر مہر علی سی بولے مکھ چن بدر شاشانی ہے دیدار جو کر کھڑے نا تے جوان سے ویلے اٹھے ول بولے مکھ چن بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے ہن مد بھریاں پیر مہر علی فرما کے نا اجا دل نہیں رجا ول فرمائے این صورت نو میں جانا کھا سبحان اللہ این صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا میں کیا کھا کہ میرے لی دی جندے فرمایا نہیں اتنے سارے جہان دی جندے این صورت نو میں جانا کھا ارے جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي پیر مہر علی سے تے گالی مکا دیتی ہے کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی وَحَسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي اے محبوب تین جیاں سوڑھا تین ایمان تعالیٰ ہوئے سی ارے مسلک کی دنیا آباد ہوئے سی حضرت احسان فرما رہی وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ ارے اہل سنت فتوے لا دیتی گئے کہ تسا جرا میلاد پڑھتے ہو نبی دے زمانے میں کوئی میلاد ہاں کوئی صحابہ نے میلاد پڑھایا 14ویں صدی 15ویں صدی دے اندر میں کہ مولویہ ذرا اکھ نال اکھ ملا کے گالتی کر میرے کہ کو بیٹا سنے دی الحمدللہ اے نبی دے غلامو یاد رکھو فقیر شاہ جمالی دعوے نال عرض کریں دے اسادہ ہر مسئلہ اہل سنت دا خدا دی قسم یا رب دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے گھبرایا نہ کر وہ اہل بیت نال بھی ایسا محبت رکھتے ہیں اہل بیت نال محبت رکھتے ہیں میرے پاک محبوب نے فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِ كَسَفِينَةِ نُوحٍ سنائیے حدیث میرے پاک محبوب نے فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِ كَسَفِينَةِ نُوحٍ من راقبها نجا آپ بیان بیٹھے کریں گے نا میرا دل بڑا خوش تھی نہ کھڑا صحابہ دی گال پہ سن دیا ارے نبی دے غلامو اے میرے نبی دا فرمان ہے کوئی مولوی دی گال نہیں کوئی پیر دی گال نہیں خدا دی قسم قرآن کو نہ من یا نبی دے فرمان کو نہ من اے دعا دا حکم برابر ہے دعا دا حکم برابر ہے ایمان کے لئے خارج سنائیے حدیث پوری میرے پیارے محبوب نے فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِ كَسَفِينَةِ نُوحٍ من راقبها نجا فرمایا کہ یہ اہل بیت میری آل اطہار اے مثل ہے حضرت نوح دے جی میں بیڑا ہا کا سفینت نوح حضرت نوح دا جی میں بیڑا ہا جیڑا ان دے اندر آ گیا ہا نجات پا گیا ایمنا بھائی نجات پا گیا ہا میرے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال ہی نہیں ہوئے میرے اہل بیت نال اگر محبت رکھو میرے حسین نال حسن نال علی نال میرے اہل بیت نال محبت رکھو ان دی مثال ایجائی ہوئے کہ جرے این بیڑے تے سوار تھی وے سو نجات پاوے سو سبحان اللہ کا سفینت نوح یا رسول اللہ تحقیق حیدری کا سفینت نوح من راکبہا عرب بچ رہ دے وے سمجھ دے بیٹھے اس عربی کو
من راکے بہا نجا اور نجات پاوے سی جرا سوار تھی وے سی. کیا مطلب؟ کہ اہل بیت دی محبت ہے، اہل بیت دی محبت ہے. کہ حدیث ختم ہو گئی؟ حدیث ختم ہو گئی؟ ارے نہیں، میں کہ مولوی صاحب حدیث کو ختم نہ کر. جیڑی حدیث پڑھتا پہ ہی گزرا توڑتا گھن جول. ادھورا نہ رکھی، ادھورج فتورے، ادھورج فتورے. پورا کتی ہم حدیث کو. اے نبی دے غلاموں، میرے پیارے محبوب نے فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَاكِبَهَا نَجَا. اور نجات پاوے سی. یہ تے اہل بیت دی مثال میرے نبی نے دیتی ہے. ہن اگو سن، حدیث پاک جاری ہے. میرے پاک محبوب نے فرمایا وَأَصْحَابِي وَأَصْحَابِي، ایک دنا نہیں، تمام صحابہ. وَأَصْحَابِي كَالنَّجُومِ. میں حدیث غلط پڑھا کہ میں آدھر نہ کئی مکتب فکر دا مولوی آکے میرے کو پوچھ سکتے. وَأَصْحَابِي كَالنَّجُومِ. میرے نبی نے فرمایا میرے اصحاب مثل ستارہ دیں، مثل ستارہ دیں. وَأَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. فرمایا جیرہ انہی اقتداء کرے سی وہ ہدایت پیسی. اچھا بھی میں تو پوچھتا نبی نے اتنا نجوم دی کیوں مثال دیتی ہے، ستارے دی کیوں مثال دیتی ہے؟ سمجھائیے ہمیں ذرا پتہ لگ سی کہ اصحاب اور اہل بیت دا تعلق آپس وچ کیا ہے. لکھیڑل والے ہو ذرا سمجھو، اصحاب اور اہل بیت دا تعلق کیا ہے آپس وچ. نبی نے فرمایا کہ میرے اصحاب مثل ستارہ دی ہیں. کیوں فرمائے نے؟ صحیح ہوں؟ بزرگ لوگ بھی بیٹھیں، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھیں. جیرے زمانے دے اندر سمندر دے اندر یا دریاواں دے اندر کشتی والے جلے کشتیاں چلیں دے ہن، جہاز چلیں دے ہن. آج کل تے میٹر آ گئے، آج کل تے سمٹاں دے سامان والے آلات آ گئے. کچھ نہ ہوندہ ہاں انگلے کیویں پار پہنچ دیاں؟ پتہ ہے انگلے کیویں پار پہنچ دیاں؟ جلے کشتی تے سوار تھی میں نہا سمندر یا دریا دے اندر پچھو نہ لوگا گلو کوئی سمت دا پتہ نہ لگ دہا وہ آسمان دے ستارے گڑے دے ہاں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ستارے گڑے دے ہاں. قطب ستارہ فلان طرف ہے، زہر فلان طرف ہے، اسا کیڑی طرف میں نے پہیں. اگر ستارے کو چھوڑ دے میں نہا تے گھمر گھیرے چے برباد تھی میں نے بیٹھے دے کشتی تے ہوتے ہوں دے ہاں، جہاز ہوتے بیٹھے ہوں دے ہاں. اگر ستارے کو چھوڑ لے میں نہ پار نہ پہنچ سکتے ہیں. فرمایا نبی نے فرمایا میرے اہل بیت دی کشتی دی محبت والی کشتی جتے سوار بھی رہ بنیو. اے میرے غلاموں، میرے اصحاب دے ستارے کو بھی نہ بھلائے. ول پار پہنچو، ول پار پہنچو. اگر بھلا دی تو ویتے پار نہ پہنچ سکسو. جرا بھلے سی او پار نہ میں سی او برباد ہوئے سی. اس واسطے نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت مثل سفینے دے ہیں، میرے اصحاب مثل ستارہ دے ہیں. جنہے ویلے ای کشتی دے وچ بہے بنے، اہل بیت دی محبت دے چاہ بنے، میرے اصحاب کو نہ بھلاویں. یہ ستارے ڈہدہ راویں ول پار پہنچ میں سے. سمجھ آئیے کہنا کہ دعا کر اللہ تعالیٰ اہل بیت دی بھی محبت عطا فرماویں تے اصحاب دی بھی محبت عطا فرماویں. اے نبی دے غلاموں، دو آیات مبارکہ پڑھیں، دل خوش تھی گئے نا؟ میرا دل دے فقط مانا لسا دے ماں. ٹائم نہیں، میں تے الحمدللہ کافی دیر دا پہنچ گیا. میں ایک دے بھاوان 6 گھنٹے آکھو تو میں بیان کرے دا راسا. یار دی تعریف ہے، استے گوی ہیں یار دے نا، استے گوی ہیں یار دے. اصالت دل خوش تھی دے، لیکن کیونکہ نماز بھی ادا کرنی ہے. میں نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے رحمت للعالمین. پہلے تو یہ سمجھو کہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب رحمت ہے تمام جہان والے واسطے. میں تو اڑے کو پوچھتا قرآن رحمت ہے نا بھائی؟ قرآن رحمت ہے نا؟ نبی رحمت ہے نا؟ اندر کوئی فرق ہے؟ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. اور میں اپنی آدم رب دا قرآن سنا رہا ہوں. اے نبی دی غلاموں، پروردگار عالم اپنے قرآن دی رحمت دا اعلان بھی قرآن اچ فرمائے. نبی دی رحمت دا اعلان بھی قرآن اچ فرمائے. سنیا میں قرآن
پروردگار عالم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ہے نا بھئی میں شفا بھی ہے رحمت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگو جرا لفظ بولے فرمائنے لناس فرمائنے سارے واسطے ہے پروردگار عالم نے ایک حادثے بننا رکھ دیتے کہ اے میرے بندے میرا قرآن رحمت بھی ہے میرا قرآن شفا بھی ہے لیکن فرمایا کہندے واسطے للمؤمنین غلط نہیں پڑھیا للناس سے نہیں پروردگار عالم نے فرمایا او دنیا والے ایک قرآن رحمت بھی ہے شفا بھی ہے لیکن ہے کہندے واسطے مؤمنین واسطے جیدے دل دے اندر ایمان ہے کاش کے وقت ہوندہ میں دساواں والا مومن کون ہے گال پھر دی اندھی نبی دی غلامی ویچے مومن اوہ ہو سکتے جرا نبی دا غلام ہے جنجے دل دے اندر نبی دی عجب ہے نبی دی محبت ہے اوہ مومن ہو سکتے میرے نبی نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم تھوڑی جو کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الی فرمایا جب تک میں نبی نال تو کو محبت کامل نہ ہوئے ملے قطرہ عشق محمد دا ملے قطرہ عشق محمد دا اور دنیا تے شاہدی لوڑ نہیں ہکی مستی دے وچ دل مست رہے اور عقل دنائی دی لوڑ نہیں نبی دی محبت اللہ اکبر میں کیا عرض کر رہی ہوں میں تفسیر اتنی ویندہ پروردگار عالم نے فرمایا اے دنیا والو قرآن رحمت کہندے واسطے للمؤمنین فقط مومنین واسطے اے العالمین اے رحمت مومنین واسطے تے تیرا محبوب ہوندہ تعارف تے کروا اے نبی دے غلاموں پروردگار عالم نے فرمایا قرآن رحمت مومنین واسطے میرا یار رحمت عالمین والے واسطے ہوندہ کوئی حد بنا کہنی اے نبی دے غلاموں جب یار دی تعریف کرنے ہیں آدن سائیں اتنی تعریف نہ کرو اتنی تعریف کریں دیو کہ رب نال ملا دیں دے وے رب نال شریک کر دیں دے وے میں کہ یار اسا شریک منے دے نہیں سکی میں کریں دے ہیں شریک اسا تا حبیب منے دے ہیں بے اسادے تے بزرگی آگ دیتا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب اسا شریک منو کسے حبیب منو نریچہ سے میں تے مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کیوں فرمایا محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا بے اگر اے میرا تیرا ہوئے ہاں تے رب ہوں جاڑے فرماوے ہاں اے میرا محبوب میں چادر کو سونا بنا لیتے تے میرا ہاں تے نو ٹکڑے بنا لیتے تے دار دار کر لیتے اے میرے محبوب میں سورج کو غروب فرما لیتے نظام تا میڈا ہا کم میڈا ہا تے علی جی نماز واسطے بلا واپس تا بلے ارے سنے گئی جھگڑا پوچھو مولوے کنے کوئی ضعیف حدیث سے لکھا رب دا تے نبی دا جھگڑا کیا ہوئے سورج کیوں بلائی چاندر کیوں ٹکڑے فرمائی سورج الٹے اللہ اکبر اتے میرے یار مٹھے محبوب دی شان ہے ات واسطے کہ تو شریک نہیں تو تا حبیب ہے اے میرا محبوب جو کچھ کر بیٹھا میں تا مالک کی بنا چھوڑے میں تا مالک کی بنا چھوڑے خالق میں ہاں مالک تو ہے خالق میں ہاں مالک تو ہیں اے میرا یار اگر چاہیں چندر کو دو ٹکڑے کر دے میں نہ پوچھاں اگر سورج کو واپس والا میں نہ پوچھاں اے میرا یار اگر روزے بخشواون والا آوے کچھ بھی نہ کرے کھجور دیا ٹوکریاں چاڑے والوی نہ پوچھا کیا واقعہ بھول گئے آمن والا بدوی آیا کھڑے یا رسول اللہ میں روزہ تروڑ کے آیا کیا کرا میرے نبی نے فرمایا 2 مہینے متواتر روزہ رکھ صحیح میں تے ایک جاڑے نہیں رکھ سے گیا
میں کیویں 2 مہینے؟ فرمایا غلام آزاد کر۔ صحیح میں آپ غلام ہاں، آپ غریب ہاں، میں کیویں آزاد کر سکتا؟ فرمایا 60 مسکین کو کھانا کھوا۔ سونا مت آپ مسکین ہاں۔ اے نبی دے غلاموں، میرے نبی نے اے نہیں فرمایا شریعت ترے گالیاں میں دسا دیتے ونج ہون، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے اختیار کچھ نہیں۔ میں دعوے نہ لادا کئی مولوی کو پوچھو کہ نبی نے فرمایا ہوئے ونج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے کیوں نہیں فرمایا؟ اس واسطے میرے رب نے آکے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جے قرآن ہے اے میرا یار، جو بھی تیرے کل سوالی آوے کہیں کو جھنکی نہ، جو کچھ دیندہ ویسے میں رب عطا کریں دا ویسا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ میرے نبی نے فرمایا بائے ون بدوی بہ گئے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، آمن والا ہے کھجور دی ٹوکری گھن کے آئے، نبی دی بارگاہ وچ پیش کیتے، یا رسول اللہ قبول فرماؤ۔ میرے پیارے محبوب نے او ٹوکری کھجور دی چاہی، آپ نے فرمایا کیڑا جوان ہے، کیڑا میرا غلام ہے جڑا روزہ قضا کر کے آئے، روزہ چھوڑ کے آئے۔ فوراً اٹھی، یا رسول اللہ میں غلام ہاں۔ فرمایا ون ایک کھجور دی ٹوکری چاہ ون، قیامت تک کہیں واسطے نہیں، لیکن تم میرے دروازے تے آئی، عام دروازے تے نہ آیا، میں نبی کے دروازے تے آئی۔ آئے ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واقعہ جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، واقعہ جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت انس نبی دے غلام فرمیدے میں 12 سال نبی دی بارگاہ وچ رہیا، میں نہیں سنیا کہ کوئی سوالی آیا ہوئے تے میرے نبی نے فرمایا لا قطو کہ تیرا ایک کام میرے کو نہیں ہوتا، نہیں تے میں نبی دی زبان تو سنیا ہی نہیں۔ ایک کون آدن حضرت احسان آدن، ارے ہوں دی ترجمانی عاشق رسول کی دیئے، نہیں تو سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک کون ہے انس؟ دسیاں انس دے بارے، حضرت انس نبی دا غلام ہے، 10 سال ایک روایت، 12 سال دوسری روایت، جیرے ویلے ماں پیارے محبوب آقا کائنات مدینہ منورہ دے اندر ہیں، نبی دے غلامہ نے تحفے پیش کیتے، گفٹ پیش کیتے، کہیں اٹھ لیتے، کہیں بکرے لیتے، گفٹ نہیں دے پہن۔ اے نبی دے غلاموں، حضرت انس دی اماں بیوائی، انس دی ابو کوئی نہیں، غریب ہے کوئی چیز کہہ نہیں، بے غریبات تے کو مبارک ہوئے، نبی دی محبت تے سارے کو لے نا۔ اے نبی دے غلاموں، تمام نبی دے غلام گفٹ پیش کریں، تحفے پیش کریں۔ حضرت انس دی والدہ او غریب آکے دے دی کھڑی ہے، اکھاں بھی چوہن چوہائی کھڑی، میرے پاک محبوب نے نٹھے اللہ اکبر، غریبان دے ویڑے وسین دے محمد، سن دے آئے ہیں حدیثاً قدیمہ، غریبان دے ویڑے وسین دے محمد۔ میرے پیارے محبوب نے نٹھا فرمایا انس دی اماں، اے میری غلام کیوں کھڑی رو دی، کیوں ہنجو وائی کھڑی؟ یا رسول اللہ اس واسطے میں دے دی کھڑیاں، کوئی کیا چیز پیش پہ کرے دے، کوئی کیا چیز پیش پہ کرے دے، میں غریب ہاں، میرے کو کچھ کہنی، میرا خامد فوت ہو گئے، آج میں رو دی اس واسطے کھڑیاں، کاش کہ میرے کو کچھ ہوئے ہاں میں بھی پیش کر رہا۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا اے میری غلامہ کیا چاہتی؟ ادھی یا رسول اللہ بیاتا کچھ کہنی، میرا اے بیٹا ہے، کم سن بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، کرم فرماؤ، ہی کو قبول چا فرماؤ، ہی کو قبول چا فرماؤ۔ میرے نبی نے دی محبت کو دیکھ کے حضرت انس کو پکڑے، سر تے ہاتھ رکھے، فرمانے اے میری غلامہ آج کے بعد انس میں دے، انس میں دے۔ ارے کیا ہی مقام ہے، دیکھو نبی فرما دے میں نے میڈا ہے، اے میڈا ہے، مزہ تب ہے کہ محشر میں وہ فرما دیں وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، میرا غلام آ رہا ہے۔ حضرت انس کا مقام کیا ہویا؟
نبی دا غلام بن گئے، شاگرد بن گئے، خلیفہ بن گئے، دربان بن گئے، دروازے تے بیٹھے تے جیڑا آوے نا حضرت انس کو کیا کہ انس اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے ملاقات کرنی ہے تے حضرت انس ونجن ہا پروگرام بڑھاویں ٹائم بڑھاویں تے ملواویں بڑے بڑے کم دی گال ذوق دی گال اے نبی دے غلاموں بہر دی قافلے آمن والوی انس کو آکھیں صحابی آمن والوی انس کو آکھیں فرمایا جلے بہر دی قافلے آمن ہا ایران تو مصر تو شام تو جرے نبی دے غلام آمن ہا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر بڑی عمدہ اترا گھن کے نبی کو ان کے پیش کریں ہا جتا ہے کہ شیشی ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آنن ہا تے چھوٹے جی شیشی حضرت انس واسطے ضرور آمن ہا میں نبی دا خلیفہ جو ہے غلام جو ہے حضرت انس فرمے دن میں او تمام شیشہ جمع کریں دا گیا جرے والے شیشہ جمع ہو دے ہن فرمایا ہے کہ اتر چامہا لامہا بی لامہا بی لامہا اتنی عمدہ خوشبو ہومن ہا حضرت انس فرمے دن بڑی دنیا دیا عمدہ خوشبو لامہا خوشبو کھنڈ ونین ہا حضرت انس فرمے دن جرے والے حجرہ مصطفیٰ دے درویدہ فرمایا نبی دی بارگاہ وچ ویندا میرے پاک محبوب کو پسینہ آیا ہوندا حضرت انس فرمانے ون کے پہلے میں کندھا مبارک کو بوسہ دیتا ہوں حضرت انس فرمانے قسم پروردگار دی جدی دست قدرت وچ میری جان ہے او تمام عمدہ اتران دی اتر ختم ہو ویندی ہے میرے محبوب دے پسینے دی خوشبو ود ویندی ہے اے انس دا مقام ہے اے میرے محبوب دا شان ہے میں کیا عرض کر رہی ہوں حضرت انس فرمائے دیں کہ میں لاکتوں دا لفظ سنیا بھی کہنی ہونو بندہ بیٹھے جلے بلے ٹوکری چاہ کے سر تے رکھی اس گال یاد ہے نا اکھاں جو ہنجوان والا گئے میرے نبی نے ڈٹھے فرمائنے کیڑی شہر ہوا رہی ہے یا رسول اللہ میں اپنی وسطی کے اندر نگاہ کی تھی جتنی مسکین میں ہاں کوئی کہنی میرے محبوب نے انہی فرمایا دوڑ بھاجون فرمایا نہیں رحمت للعالمین جو میرے پاک محبوب نے فرمایا اے میرے غلام قیامت تک کئی واسطے نہیں مگر میرے درکنے خالی نہ ون ایک کھجورہ کھن ون آپ بھی کھا بچے کوئی کھوا کفر ایماب واقع جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا رحمت للعالمین رب نے فرمایا قرآن بھی رحمت میرا نبی بھی رحمت قرآن دی رحمت مومنین واسطے ہے اور میرے یار دی رحمت تمام عالمین والے واسطے ہے تو میں کیا عرض کر رہی ہوں کسی کوئی حد بننا رکھو میں کہ مولوی صاحبہ حد بننا تو جا لکھا اساتی رکنے سے اساتی زدی بھی کہنے سے میں کہ لکھا حد بننا کوئی قرآن ہے کوئی حدیث وچ چیتا چکر گئے اچھا سی میں امیر صاحب کنے میں اپنے عالم دین کنے پوچھتا میں کہ تو بعد جے پوچھی گا سے میں دیکھو کچھ سمجھا دے وہاں دسائیاں وہاں رب دا قرآن نہ سنائیاں وہاں آپ کو کوئی گال نہیں اے نبی دے غلاموں پروردگار عالم نے فرمایا اپنا تعارف کروایا الحمدللہ رب العالمین کیا فرمایا رب العالمین فرمایا میرا تعارف ہے میں رب ہاں تمام جہان والے واسطے عالمین گال یاد ہے نا بھلائے نا میں رب ہاں تمام جہان والے واسطے اور قرآن کے اندر لفظ عالمین اے پروردگار عالم اپنے یار دا تعارف تے کروا پروردگار نے فرمایا میں رب ہاں رب العالمین میرا تعارف رب العالمین میرے یار دا تعارف رحمت للعالمین میں کہ مولویہ حد بننا تے رب نے نہیں رکھا اپنے عالمین اوندہ عالمین تے کچھ سمجھ نہیں ہے آکے والتے شرک ہو گیا میں کہ نا نہیں بھی سمجھا وہ علم پڑھی پڑھ علم ہزار کتاباں ملہ پھرن بیچارے ہو ایک حرف عشق دا پڑھ نہ جانن بھلے پھرن بیچارے ہو میں کہ جکنا علم کو
کام لاونی سمجھاونی ہے تے وال کئی عاشق کلو دوزانو تھی کہ بھائی وال سمجھ رب نے فرمایا میرا تعارف رب العالمین میں رب ہاں تمام جہانے والے واسطے رب دا معنی ہے پالن والا اور میرا یار وہ ہے رحمت للعالمین رحمت دا مفہوم ہے سنبھالن والا رب نے فرمایا دیمن پالن والا میں ہاں سنبھالن والا میرا یار ہے فرق کی ہوئے فرمایا نہ میرے ربوبیت دا کوئی حد تا بننا ہے نہ میرے یار دی رحمت دا کوئی حد تا بننا ہے سبحان اللہ کیوں بھئی دیمن والا اللہ ہے نا اسادہ بھی یقین ہے سب کو دیمن والا اللہ ہے اولاد دیمن والا زندگیاں دیمن والا جائیداد دیمن والا سب کچھ دیمن والا اللہ ہے میرے محبوب نہیں فرما چھوڑے درس نبوت بھی ہی میں سنوا چھوڑے اللہ موتی حدیث پاک ہے اللہ موتی وفی روایت یوتی فرمایا سب کچھ دیمن والا اللہ ہے حدیث ختم نہیں ہو گئی مولوی تے بڑی سنا ہے اللہ موتی دیکھو نبی بھی فرما رہی ہیں سب کچھ دیمن والا اللہ ہے میں کہیں ادھور فطور ہے حدیث پوری پڑھ چاول دیکھ کیا مزہ ہے اے نبی دے غلاموں میرے پاک محبوب نے فرمایا اللہ موتی حدیث ختم نہیں ہوگی میرے پاک محبوب نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ اے دنیا والو سب کچھ اللہ دیمن والا ہے سب کچھ دیمن والا اللہ ہے لیکن یقین رکھو ایمان رکھو دیمن والا اللہ ہے ونڈامن والا رسول اللہ ہے اندھی اتھوئے ملدی اتھوئے ارے خدا دی قسم ہے سارا یقین ہے زندگی ملے بخشش ملے دیمن والا او ہے ونڈامن والا اے ہے میں آج تے دو پڑھیا لیکن ٹائم مختصر تھی گئے اتھا ادھار چل دے نا سی لیکن میں ایک گال سمجھائی ونیا جڑی گا میں حدیث پاک پڑھیے نا ذرا چی قرآن دی مہر نہ لماما چاہ نبی پاک نے فرمایا سب کچھ تھوں مل دے لیکن بندامن والا میں ہاں تقسیم فرماون والا میں ہاں دل ادا پیور رب دا قرآن سنا ما چاہ اے نبی دے غلاموں پروردگار عالم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ قرآن ہے کہنا فرمایا کہ اے میرے بندے اگر اپنے نفساں تے ظلم کر بیٹھے ہو اپنے نفساں تے ظلم کر بیٹھے ہو گناہ کر بیٹھے ہو دفتر سیاہ کر بیٹھے ہو اے میرے محبوب اپنے غلامے کو ڈسا دے میرے بندے کو ڈسا دے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر ظلم کر بیٹھے ہو پریشان نہ تھی وہ اے محبوب ان کو ڈسا دے جاؤ کا تیرے کو لامن میں کہ مولویات تو تیادی رب دی بارگاہ اللہ جو ونیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر جالی مبارک دے سامنے میں دعا کھڑا مانگدا رونا کھڑا پکڑ کے مولوی میں کو پھیرے میں کہ کیا دی آ کسی دے رب کنے مانگ انہیں کیوں کھڑا مانگ دی انہیں کیوں کھڑا رون دی میں کہ اتھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں آپ بہر آگاہ نہیں کریں میں ان جہاز کے نہ پکڑ جلے بہر گیا میں کہ مولوی کیا وجہ میں غلط کام کھڑا کریں آکے بڑا تو شرک کھڑا کریں نہیں انہیں روندہ کھڑی منگدہ کھڑی میں کہ مولوی صاحبہ ایو شرک تے میں کو رب سکھائے ایو تے میں کو رب نے سکھایا کہ اور کی میں کہ میں کو ایک جواب دے چاہ قرآن کی آیت ہے کہنی میں یہ آیت پڑھیں بلاو انہم اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤکا محبوب تیرے کو لا میں کہ مولوی آگر تے کو ماں نے جڑیا چاہ اپنے پیو دہیں تا جاؤ نیچا بنا کہ اللہ سے فرمایا ہمیں میرے کو لاؤ کیوں بھی مجرم تے ہوں دے ہیں گناہ کر کھڑے ہیں دفتر سیاہ کر کھڑے ہیں مجرم اللہ دے ہیں چہیدہ تی ہوئے ہوں دے کل ونیوں رب نے فرمایا نہیں اے میرا محبوب تو میرا یار جو بیٹھی تو جو بیٹھی اے میرا محبوب فرمایا جاؤ کا تیرے کو لاؤں میں کہ مولوی میں کوئی جواب لے رب فرماوے تیرے کو لاؤں تو میں کو آدھی اوڑے منہ کر آدھے تو بڑا مشرکی میں کو چھوڑوے نہ بھج گئے یارو اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرماوے اے میرے محبوب دی شان ہے
رب کائنات نے فرمایا میں پہلے آکھیا اے نبی دا میلاد اے معجزہ ہے نورانیت دا، نبی دا معراج اے معجزہ ہے بشریت دا۔ رب کائنات نے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا، اے دنیا والو میں اپنے محبوب کو سیر کرئیے میں چند گالی سن گئے سو ایمان تعالیٰ تھی بھی سیر کرئیے، کیری رات سیر کرئیے، کیوں بھی بولو نا ستاوی دی رات ہی نا، رب فرمائیں دے سیر کرئیے، سیر جلے بندہ کریں دے سوچلے بچ کریں دے اندھارے بچ کریں دے، یا الہ العالمین اگر سیر بھی کرامنی ہاوی تے ڈیندہ کراویں دے نوری یہو من آیاتینا اگر کرنا ہاتے ڈیندہ کراویں چلو اگر رات بھی کو سیر کرامنی ہے یا رکوتے بل 24 دی رات تے ہوئے ہاں سوچلاتے ہوئے ہاں اندھیری رات پہ سیر کرویں دی ایدو فرمیں دی اسرا اور اندھاری رات ایدی کیا وجہ فقط میں تفسیر اچنی میں دا میرے محبوب دا شان ہے اے نبی دے غلاموں نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کو اتنی طاقت عطا فرمائیے اے شان عطا فرمائے جس طرح میں ڈہیدہ دے دائیں میں رات دے دا جس طرح میں اگو تے دے دائیں میں پیچھو تے دے دا کئی حدیث ہیں اصحابہ کرام نماز کھڑے پڑھتے ہوں دیان میرے نبی نماز تو بعد فرمے دیان جو کچھ اساں دل چپائی کھڑے ہوئے میں نبی کو پتہ ہے معلوم آیا نبی نے فرمایا میں جس طرح اگو تے دیتا پیچھو تے دیتا جس طرح میں اگو تے دیتا میں سیدے کرے دیتا اللہ نے میں کوئی شان عطا فرمائے معلوم ہویا میرا نبی روشنی دا محتاج کہنی روشنی نبی دی محتاج ہے اے اندھیرے تے روشنی تے ہوندے واسطے ہوئے نا جنہ محتاج ہوئے یہ شہدہ ارے خدا دی قسم ہے اگر اندھیرے کو روشنی بخشن والا ہے میرا پاک محبوب ہے اسرا سیر کریے سمجھ آئیے کہنا اگو فرمایا لیلن تھوڑا جار سا لیلن تنوین ہے نا انہا منہ تھوڑا جار رب نے فرمایا تھوڑا جار سا یا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا جار سا تو ساتھ رسو میرے محبوب نے فرمایا 70,000 سال موتی رہ گئے 70,000 سال یا رسول اللہ جنہوں نے واپس آئے ہوئے اے بھی سا کو روایت صحیح ہوئے اے بھی پتہ ہے حدیثہ ملن کہ پانی چل دا ویدہا بستری دی گرمی موجود ہے کونڈا ہلتا کھڑا تے 70,000 سال کی میں گزر گئے بس یہ گال سمجھ گئے اے میرا نچوڑے میرے بیان دا اے نبی دے غلاموں ڈوئے گالی آگئے 70,000 سال منے دی ہیں پانی دا چلنا کونڈے دا ہلنا بسترے دی گرمی اے میں منی سکتی ہے مولوی دے چیتے چکر گئے یا 70,000 سال نہ آکھو یا اینا آکھو عاشقیں آکے ڈوئے گالی سچے ہیں نبی جے غلامی آکے ڈوئے گالی سچے ہیں صحیح ہو کی تو آتے پروردگار عالم نے فرمایا لولا کا اے محبوب اگر تو نہ ہوگا لما خلقت الافلاق والارضین فرمایا نہ میں آسمان بنے دا نہ آسمان والے بنے دا نہ زمین بنے دا نہ زمین والے بنے دا اے محبوب پہلے برہم تیری ذات کو ول برہم کل کائنات کو سبحان اللہ اگر تو نہ ہوگا تے کچھ نہ ہوگا اے نبی دے غلاموں جس وقت معراج دی رات ہے رب کائنات نے فرمایا اے میرا محبوب میں کو پتہ ہے تے کو امتے نالی بہو پیارے امتے نال بہو پیارے اے میرے محبوب آج معراج دی راتے تو میرا دیدار کر میں تیرا دیدار کرے سا اے میرا پیارا محبوب اس دنیا کائنات کل توجہ ہٹائیا گال ذہن اچ رکھا ہے توجہ ہٹائیا میری طرف توجہ لئیا تو میرا دیدار کر میں تیرا دیدار کر میں تیرا دیدار کرا اے نبی دے غلاموں عاشقیں نے سمجھائے جن ویلے پیارے محبوب نے اس دنیا کائنات کو توجہ ہٹائیے توجہ دا ہٹا منہا ایک کارخانہ دنیا دا بند تھی ونجنا گر وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا گر وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو گر وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا محبوب نہ کچھ نہ بنیا کیوں لولا کا
لما خلقت الافلاک والارضین تو عاشق نے سمجھائے گر وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. ارے کس واسطے؟ وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ سمجھ نہیں آونی. اساڑے جسم کے اندر روح ہے نا بھائی، جسم کے اندر روح ہے تے اساڑے ہاتھ بھی ہلدے پین، اکھی بھی دے جا کھڑے، زبان بھی ہلدی پئی ہے، ایک وال کو چھکو وال بھی در دے تے جڑے ویلے روح نکل ونجے کچھ حل سی جی میں کچھ ہے پئی ہے اوے پئی ہے. ایویں نا بھائی بے عین ہی جڑے ویلے محبوب کائنات روح رواں دنیا دا روح رواں میرے پیارے محبوب نے توجہ ہٹائی ہے، اے دنیا دا کارخانہ جڑا چلدا ویندا بند تھی گیا. جڑے مقام تے چندر چلدا ویندا سمجھ آ رہی ہے نا، چندر چلدا ویندا بند تھی گئے، سورج چلدا ویندا بند تھی گئے، پانی چلدا ویندا بند، کونڈا ہلدا کھڑا بند، بسترے دی گرمی بند. جڑی جگہ تے دنیا نیند رہی نیند. کیوں کہ اے محبوب جب تک تے آونا نہیں دنیا دا کارخانہ چلاونا نہیں. اس واسطے فرمایا گھر وہ نہ تھے تو. ارے ای شان ای حدیث دی شان دا پتہ بھی معراج دی رات لگے کہ جڑے ویلے محبوب گئن ہن مننا پوسی اتے 70,000 سال 70 لکھاں سال بھی گزر دے جب ول بھی فرمایا ایویں ہوندا. رب نے فرمایا لیلن تھوڑا جا حصہ رات دا، نبی نے فرمایا 70,000 سال. ایندی کیا وجہ ہے؟ ارے اے عاشق مشوق دی گل ہے، محب محبوب دی گل ہے، محب محبوب دی گل ہے. آخری گل بڑے سماعت کری جڑے ویلے محب کول محبوب اندے نا ساری رات کی گزر ونجے تے اندے کولو پچھو چوکھی دیر وقت یار تھوڑی جی دیر ہے، اجا تے راج بھی نہیں تھا، اجا تے یار میرے کول بیٹھا نہیں، اجا تے گالی بھی پورا نہیں تھا. او محب اے محبوب او عاشق اے معشوق او طالب اے مطلوب اے محبوب اے محب تو لسا تیرا محبوب کتنی عرصاری ہے. رب کائنات نے فرمایا لیلن لیلن تھوڑا جائیں سرات مانگی دعا شب وصل مریض عشق نے، مانگی دعا شب وصل مریض عشق نے، تا سحر نہ دن چڑھے وصل کی شب دراز ہو. رب نے فرمایا لیلن عاشقہ دے لیلن معشوقہ دے 70,000 سال گزر گئے. بھئی اے بھی سچے او بھی سچے مننا پوسی کوڑے دا ہلنا پانی دا چلنا بستر جی گرمی اے بھی سچے 70,000 سال دا چلنا بھی سچے. کیونکہ گر وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، گر وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. ارے معلوم ہویا اگر محبوب 70,000 سال واسطے لا مکان تے گئن رب دی بارگاہ وچ گئن توجہ دا ہٹاون تھے کارخانہ بند تھی گئے تے ہون جو کارخانہ چلتا پے کارخانہ چلتا پے میرا محبوب ہون موجود ہے. آخری گال کارخانہ دنیا کا چلتا پے تو میں چل دے ودے ہے خدا دی قسم میرا محبوب ہون موجود ہے موجود ہے. رحمت للعالمین رب کائنات نے فرمایا اپنے یار کو سراپا رحمت ہی رحمت بنا کے دے. دل خوش تھی پہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو آباد و شاد رکھے. حضرت آمنہ پاک فرمیدن جس وقت محبوب دی آمد ہے ہر طرفوں درود و سلام دی آواز ہے. وہ کوئی پڑھے نہ پڑھے پتا پتا درختاں دا نبی دی ذات تے درود و سلام کھڑا پڑھتا ہے. میں معراج دا واقعہ کوئی نہیں بیان کیتا ٹائم ہی نہ ہا. کاش کے ٹائم ہوتا نا میں دساں وہاں معراج دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ڈٹھے کیا کیا ڈٹھے. نبی دے غلاموں اگر دل خوش تھی پہ اج اس محفل اچ وعدہ کرو کہ جڑے نماز نہ پڑھتے ہیں اساں نماز پڑھ سکو. میرے پاک محبوب نے فرمایا میں جس وقت 6ویں آسمان تے گیا میں ایک جماعت ڈٹھی ہے جڑی جماعت میں سامنے کھڑی ہوندی ہے اور فرمایا کہ فرشتے باری بار پتھر چاہ کے انہوں دے سراں وچ مرے دے انہوں دے سر چینا چینا ہوئے دا
فریاد کریں دے ہن، پکاراں کریں دے ہن، سر ترٹ بھاج ویندہ ہا، مر ویندے ہن، تھوڑی دیر مر کے ولاد جیندے تھی آندے۔ میں پوچھے جبرائیل کون لوگ ہیں؟ میری گال کو مرد بھی سن لی ہیں، عورتیں بھی سن لی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میں پوچھا اے جبرائیل کون لوگ ہیں، کیڑی جماعتے؟ سیامہ جبرائیل نے عرض کیتا، یا رسول اللہ اے او لوگ ہیں جڑے او دنیا دے اندر نماز نہ پڑھ دیں، اپنی جبین رب دے کو نہ جھکے دے ہن، شکرانہ ادا نہ کرے دے ہن۔ بھئی یارو آج تے سیاسی دور ہے نا، ایک گلی بھی کوئی تو کوئی سیاستدان بنوا دے وے، ایک چھوٹی چی نالی بنوا دے وے، پتہ نہیں کتنے بار شکریہ ادا کرے دے وے، کتنے بار کو سلوٹ مرے دے وے۔ جے رب نے سب کچھ عطا کیتے ان دا شکر بھول گئے ہو؟ جے نے اکھا عطا کیتے، زبان عطا کیتی ہے، چلن دی طاقت، اولاد دیتی ہے، جائیداد دیتی ہے، یارو ہوں دا شکر بھول گئے ہو؟ اپنی اوقات کو بھول گئے ہو کہ کیا حاصل؟ اللہ تبارک و تعالی اسا کو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماویں، قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماویں۔ یارو قرآن جالے میں رول گئے، سیویاں کھا گئے، اون ویلے یاد آئے قرآن جنہیں ویلے قسم چامن دا ٹائم ہے، اون ویلے یاد ہے یہ مسجد جنہیں ویلے قسم چامن دا ٹائم ہے۔ یارو میں آکے مسجد خدا دا گھر ات واسطے بنیا تیری میری قسمیں واسطے، قرآن ات واسطے ہے تو قسم واسطے چاہ۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اج ذلیل ہیں پریشان ہیں، ارے رتیاں سا کو کھاوے دن، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں سارے واسطے، آفت آسمان تو آوے دن۔ کہیں دل چ سوچی کہ اے میں خود بدکار بن گیا، میں خود گناہگار بن گیا، میں اپنے کریم کو بھلا چھوڑے، میں بھی بھلا چھوڑے کہ ہوں کریم ہی میں کو بھلا چھوڑے۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک محبوب دی محبت عطا فرماویں، اساڈے سینہ دے اندر نبی دی محبت عطا فرماویں، ناموس سے رسالت دی غیرت عطا فرماویں۔ اللہ تعالیٰ سے کو قرآن پڑھن، نماز پڑھن، والدین دے فرما برداری کرن، خدمت کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ دل دے گہرائیاں نال دعا کرو میرے عزیز میرے پیر بھائی جنہاں نے سونا اہتمام انتظام کیتے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے اہتمام انتظام کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں۔ ای فقیر دا اے گفتگو تہاڈا سنن میرا سناون اللہ تعالی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں اور سا کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔